یہ بتائیے گا کہ ثاقب نثار صاحب سے کیوں نہیں بن سکی نواز اچھا یہ ایک اور کہانی ہے، یعنی تارڑ صاحب جو بڑے قریب تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ثاقب نثار نے دوبارہ کو معافی تلافی کی کوشش کی؟ میرے علم میں نہیں ہے یہ۔ نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے آ کے، جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ ٹکٹ لینے کے لیے، ملاقات کے لیے وہ آتے رفیق تارڑ صاحب پہ آپ نے کم گفتگو کی، شاید آپ کی مجبوریاں ہوں گی، آگے آتا ہوں نہیں میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہم نے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے؟ یہ بتائیے گا کہ ثاقب نثار صاحب سے کیوں نہیں بن سکی نواز شریف صاحب کی؟ اچھا یہ ایک اور کہانی ہے، آج آپ نے تمام وہ باتیں پوچھ لی ہیں۔ ابھی میں نے اور بھی پوچھنی سر۔ دیکھیں ثاقب نثار صاحب سے میرا اچھی سلام دعا تھی، نیاز مندی تھی۔ ان کے بھائی بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے میڈیکل کالج میں، پروفیسر ہیں وہ، اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں، بڑے کمپیٹنٹ ہیں۔ یعنی ثاقب نثار صاحب تو میں حیران ہوا کہ وہ میاں شریف صاحب کے بڑے قریب تھے، اور ان کے انتظار میں ان کے گھر کے باہر بھی کھڑے ہوتے تھے۔ اچھا، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ دو آدمی جو تھے جن کے بارے میں میاں شریف صاحب نے رفیق تارڑ صاحب سے کہا کہ ثاقب نثار صاحب کو اور بندیال صاحب کو ہائی کورٹ کا جج لگا دیا جائے، عمر تا بندیال کو، تو پریزیڈنٹ نے لکھا کہ ان کی عمر بھی 45 نہیں ہے، یہ لیس دین 45 ہے، میں ان کو جج نہیں لگا سکتا۔ یعنی تارڑ صاحب جو بڑے قریب تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا، کیونکہ وہ اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے نہیں تھے۔ یعنی اس حد تک میاں شریف صاحب آگے چلے گئے کہ میاں نثار صاحب کو جج بنانے کے لکھ دیا۔ وہ جب انکار ہو گیا تو پھر انہوں نے ان کو کانٹریکٹ پہ فیڈرل لا سیکرٹری بنا دیا، اور پھر جب عمر کی قید ختم ہوئی تو پھر وہ جج بن گئے، اور پھر وہ تقریباً کئی سال تک استفادہ کرتے رہے اور بڑے قریب رہے میاں شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، ان کی ساری فیملی کے۔ اور پھر ایک دن آیا تو میں اکثر جمعے کے دن ٹریول کرتا تھا اسلام آباد سے لاہور، تو وہ بھی جمعے کو بائی روڈ ہی اسلام آباد سے لاہور آتے تھے، تو ہماری کبھی کبھار ملاقات کلر کہار پہ یا بھیرا پہ ہوتی تھی، وہاں نماز اکٹھے پڑھتے تھے جمعے کی۔ چکری میں بھی لوگ رکتے ہیں؟ نہیں، زیادہ کلر کہار اور بھیرا، کیونکہ جب نکلے 12:30 بجے، کیونکہ ہر سرکاری ملازم جج وہ کوئی 12:30 میں نکلتے تھے اسلام آباد سے، تو تقریباً 1:30 پونے 2 بجے جو نماز ہوتی تھی بھیرا میں یا کلر کہار میں وہاں پڑھتے تھے۔ تو کئی دفعہ وہاں ملاقات ہوئی، تو میں ان سے بڑے طریقے سے پوچھتا تھا نواز شریف صاحب کے بارے میں، نیب کے بارے میں، JTI کے بارے میں، اور کئی چیزوں میں، تو ان کا رویہ بالکل بدلا ہوتا تھا، ان کی آنکھیں ہی تبدیل ہو گئی تھیں۔ اچھا، یعنی میں ان میں اصل ثاقب نثار تلاش کرتا تھا کہ وہ 80s 90s کے ثاقب نثار صاحب کہاں ہیں، تو وہ گم ہو گئے تھے، اور وہ شاید جنرل فیض حمید کے یا اس وقت کی جو رجیم تھی ان کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ بڑھ گئے اور ان کے اعلیٰ کار بن گئے، اور انہوں نے اپنی حدود و قیود سے تجاوز کرتے ہوئے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی، ان کو جیلوں میں بھیجا، انہیں ڈسکوالیفائی کرایا، ان کی صاحبزادی کو جیل میں بھیجا۔ تو وہی میں نے کہا ہے جس پہ احسان کیا اس نے بدلہ دے دیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ثاقب نثار نے دوبارہ کو معافی تلافی کی کوشش کی؟ میرے علم میں نہیں ہے یہ، کیونکہ میں رابطے میں نہیں ہوں ان سے، اس لیے مجھے علم نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے آ کے جی ہاں، ثاقب نثار؟ یہ تو میں نے ان کا نام لیا، اور بہت سے لوگ تھے، بتا دیں کچھ۔ جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ ٹکٹ لینے کے لیے، ملاقات کے لیے وہ آتے تھے۔ اچھا یہ بتائیے گا، رفیق تارڑ صاحب پہ آپ نے کم گفتگو کی، شاید آپ کی مجبوریاں ہوں گی، آگے آتا ہوں سر۔ یہ بتائیے گا کہ جنرل کیانی سے بھی کوئی رابطہ رہا، آپ کا تعلق رہا؟ نہیں میرا کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن میں انڈائریکٹلی ان سے رابطے میں تھا۔ پروفیسر رفیق حسن اختر جو ہمارے معروف دانشور جی، بڑے کمال مذہبی آدمی۔ اسکالر ہیں، جی جی، گجر خان سے وہ، اور ہارون رشید صاحب کالمسٹ ہمارے، تو یہ دونوں ان سے رابطے میں تھے، تو ان کی وجہ سے مجھے اطلاعات ملتی رہتی تھی۔ تو وہ جو آپ نے سوال کیے میں سنا دیتا ہوں آپ کو، کہ ایک دن اس طرح ہی مجھے ہارون صاحب نے کہا کہ آپ ملنے گئے نہیں رفیق صاحب کو، وہ یاد کر رہے ہیں، تو میں چلا گیا، ان سے ملاقات ہوئی۔ تو آپ پتہ بڑے زبردست آدمی ہیں، ان کی محفل میں دنیا بھر سے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، وہ ان سے گفتگو کرتے ہیں، فہم و فراست، علم و دانش ان کے گھر کی باندھی ہے، اور پھر دعائیں وہ لوگوں کو تجویز کرتے ہیں۔ تو میں گیا تو وہاں پہ ہارون صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ ہم سے ملے آپ۔ جب ملے تو بات چیت شروع ہو گئی، گپ لگانی، تو وہ کیونکہ جنرل کیانی کی بڑی تعریف کرتے تھے دونوں، تو میں کہتا تھا یار یہ عجیب سا آدمی ہے جو اس نے پہلے تو مشرف صاحب کو فارغ کرایا ہے، اب یہ خود چیف بن گئے ہیں، بولتے نہیں ہیں، اور بھی کئی باتیں میں ان سے کرتا تھا۔
ان کے بھائیوں کے حوالے سے اور کئی چیزیں. تو وہ انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل کیانی ایک جے سی او کے صاحبزادے ہیں، یعنی ان کے والد صاحب جے سی او تھے، یعنی صوبیدار تھے. تو انہوں نے فوج میں جتنا کام کیا ہے اسپیشلی جے سی اوز اور این سی اوز کے لیے وہ کسی آرمی چیف نے نہیں کیا، اور جو ویلفیئر کا کام ہے فوج کے لیے انہوں نے بہترین کیا. تو بہرحال باتیں کرتے کرتے انہوں نے مجھے جو اس واقعے کا ذکر کیا کہ ایک دن چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں امریکنز نے بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ پروفیسر رفیق صاحب اور ہارون صاحب بڑے قریب ہیں، تو ان کو سمجھائیں، یہ ہماری بات نہیں مانتے. تو ہمیں انہوں نے بتایا کہ رفیق صاحب نے، ہم نے کہا بھائی آپ سفارت خانے کے یا جس کے بھی ہیں آپ جا کے ان سے بات کریں، جنرل کیانی سے بات کریں. تو انہوں نے کہا جنرل کیانی سے ہم کیا بات کریں؟ جب ہم جاتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ایک سگریٹ کی ڈبی نکالتا ہے، اس میں سے ایک سگریٹ نکالتا ہے، اس کو جھاڑتا ہے، 2 منٹ کے بعد منہ میں دباتا ہے، پھر 5 منٹ کے بعد لائٹر سے جلاتا ہے، اور 10 منٹ کے بعد جواب دیتا ہے کہ لیٹ می کنسلٹ مائی کولیگس. تو امریکنز کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے ڈیل کریں اس سے. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے. بہرحال یہ پھر دونوں حضرات نے جنرل کیانی سے بات کی، تو جنرل کیانی نے کہا کہ امریکنز مجھے فورس کر رہے ہیں کہ وزیرستان میں آپریشن کریں. تو میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وزیرستان سے کراچی تک لوگ دہشت گردی کا شکار بنے، دھماکے ہوں اور شہید ہوں. اور انہوں نے وہ آپریشن نہیں کیا. پھر اس کے بعد جب راحیل شریف صاحب آئے تو پھر 14-15 میں وہ آپریشن ہوا. راحیل شریف صاحب کے ساتھ بھی کوئی قربت رہی، کوئی تعلق رہا؟ نہیں، اس سے نہیں رہا، لیکن وہ میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ راحیل شریف صاحب کی جب ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو انہوں نے جنرل ظہیر الاسلام کو جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہیں نواز شریف کے پاس بھیجا. یہ واقعہ بھی میرے علم میں ہے، کیونکہ ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا تو میرا آنا جانا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں. تو مجھے اطلاع ملی کہ ظہیر الاسلام صاحب آئے ہیں صبح 8 بجے، اور وہ وردی پہن کے آئے، اور تو پرائم منسٹر نے کہا کہ بھائی ڈی جی ایسے ہی کیوں آئے ہیں ملنے، کوئی ایسا تو ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ وہ آئیں. تو ان کی جب میٹنگ شروع ہوئی تو ظہیر الاسلام عباسی صاحب نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ جنرل راحیل ریٹائر ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا ان کو ایکسٹینشن دے دیں. تو میاں صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کو مجھ سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ایسی بات مجھ سے کریں، کیونکہ آبویسلی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ وزیر اعظم کو یہ رائے دے رہا ہے کہ جی ان کو ایکسٹینشن دے دیں، تو ذرا مشکل ہے. تو بہرحال وہ 10-15 منٹ میں ملاقات ختم ہو گئی. اگلے دن یا 2 دن بعد راحیل شریف صاحب خود پہنچ گئے، اور انہوں نے جا کے بیٹھے تو انہوں نے گفتگو کی. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو ظہیر الاسلام عباسی صاحب ملے تھے؟ جی ملے تھے. یہ نواز شریف صاحب کا جواب تھا. تو پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا دیکھیں جنرل صاحب، ایکسٹینشن جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے لوگوں کا حق رک جاتا ہے، پچھلے لوگ پروموٹ نہیں ہوتے. تو اس نے جنرل راحیل صاحب نے کہا کہ مجھ سے پہلے بھی تو یہ کام ہوتا رہا ہے، جنرل کیانی نے بھی 2 ٹینیورز لیے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہیں تو ہمیں یہ روایت کا خاتمہ کرنا ہے نا. تو انہوں نے کہا کیا یہ مجھ سے ہی کرنا ہے؟ راحیل صاحب نے کہا. تو نواز شریف صاحب نے بال معذرت کر لی اور کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اب ایکسٹینشن کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. جس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا. دھرنا ہوا، پھر دھرنے شروع ہو گئے، پھر وہ جو ہوا آپ کے سامنے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کیسے ہوئی؟ دیکھیں جنرل باجوہ والی ڈیل کیسے ہوئی؟ کیا ڈیل ہوئی؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ معاملات جو ہوتے ہیں نا سیاست میں کوئی حتمی نہیں ہوتے. سیاست اپنا رنگ بدلتی ہے، فیصلے بدلنے پڑتے ہیں، پالیسیز چینج کرنی پڑتی ہیں. سیاست نام ہی لچک کا ہے، اکڑ جانے سے آدمی جیل جاتا ہے. اسی لیے لچکنا، بیٹھنا، گفتگو کرنا یہ مسئلوں کا حل ہوتا ہے. تو جب یہ جنرل باجوہ صاحب کیونکہ بہت ایکسٹروورٹ تھے، یعنی اوپنلی اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، تو وہ اکثر کہتے تھے کہ یار یہ ہم سے بہت زیادتی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے معاملے میں ہم نے ان کو جیلوں میں بھیجا ہے، سزائیں دی ہیں، باہر بھیج دی ہے، اور اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب کی جو پرفارمنس ہے یا رویہ ہے یا وہ ان کے جو ازدواجی معاملات ہیں تو اس پہ وہ بڑے ناراض تھے. اور وہ کسی حد تک تو یہ بھی بات مشہور تھی کہ وہ بنی گالا جاتے نہیں تھے ڈرتے ہوئے کہ وہاں پہ مجھ پہ جادو نہ کر دیا جائے. اور باجوہ بنی گالا نہیں جاتے تھے کہ جادو نہ ہو جائے. اور وہاں پہ بہت سے لوگوں کو ہائر کیا گیا تھا کہ وہ ذرا چیک کریں کہ یہاں جادوگر کون ہے، کیسے ہو رہے ہیں، اور اس سے کیسے محفوظ رہا جائے.
تو جنرل باجوہ ڈرتے تھے وہاں جانے سے. تو پھر ایک فیصلہ کیا انہوں نے کہ بھائی ہمیں اب اس کو رجیم کو چینج کرنا ہے, جس کے نتیجے میں پھر انہوں نے مختلف لوگوں سے رابطے کیے, جس میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اب تو کتابوں کا حصہ بن چکے ہیں کہ کن لوگوں سے رابطہ ہوا, کس طرح بات چیت کی گئی, کس طرح ان کو ایکسٹینشن دی گئی, اور پھر کس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس کی طرف بڑھے. جنرل باجوہ کے سسر کا بڑا کردار رہا سر. ان کی گارنٹی دی تھی نا, جب وہ چیف بننا تھا تو ان کی گارنٹی کئی لوگوں نے دی تھی, جس میں ان کے سسر بھی تھے. تو بعد میں اس گارنٹی کے برعکس وہی ہوا جو پہلے مشرف صاحب نے کیا تھا, جو پہلے غلام اسحاق صاحب نے کیا تھا, اور جو اس سے پہلے لغاری صاحب نے کیا تھا. جو جنرل باجوہ کے سسر تھے بڑے شوقین مزاج آدمی تھے, کیا تھا ان کا کوئی؟ اصل میں وہ پرانے ریٹائرڈ فوجی تھے, اور آپ کو یاد ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے آنے سے پہلے ہماری فوج جو تھی اس کی سارا کلچر برٹش کلچر تھا. تو وہ کہتے تھے کہ وہاں پینا پلانا بارز قائم تھی, اور ایک فقرہ تھا ان کا بڑا مشہور کہ اسکن ٹو اسکن از نو سین. لیکن ضیاء الحق نے آ کے پوری فوج کی حیت, اس کی شکل تبدیل کر دی, وہاں پہ اسلام نافذ کیا, بارز بند کی, اور وہاں پہ جذبہ جہاد کو, کلمے کو, اسلام کو فروغ دیا, جس کے نتیجے میں افغان جہاد, خالصتان, کشمیر, دیگر موومنٹس کا انہوں نے آغاز کیا. تو یہ کیونکہ پرانے لوگ تھے تو اس لیے وہ اسی کلچر کا حصہ تھے. بلکہ میری اطلاع کے مطابق تو جب آخری دن تھے باجوہ صاحب کے, 1.5 سال پہلے ان کے جانے سے, بلکہ 2 سال پہلے, مختلف ایجنسیوں کی اطلاعات کے بعد ان کے سسر کی جو موومنٹ تھی اسے کرٹیل کر دیا گیا تھا. کیوں, کیا وجہ؟ وہ جا کے لوگوں کو ملتے ملاتے تھے, محفلوں میں شریک ہوتے تھے, کوئی سیاسی باتیں کرتے تھے, انفلوئنس کرتے تھے. تو پھر جنرل باجوہ نے ان کو محدود کر دیا کہ وہ بہت کم لوگوں سے ملیں, گھر میں رہیں, اور جن کو بلانا ہے وہاں پہ آئیں, تاکہ ان کی مہمانوں کو چیک کیا جا سکے. اچھا, یعنی کہ جنرل باجوہ کے سسر پر پابندی لگا دی تھی انہوں نے خود ہی لگا دی تھی نا کہ آپ تم نے موومنٹ نہیں کرنی. جی ہاں, کیوں, ان کی حرکتیں کو ٹھیک نہیں؟ جی ہاں, حرکتیں مشکوک تھی. اسی مشکوک حرکت کے نوٹ پر اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یقیناً یہ آپ نے بڑا انجوائے کیا ہوگا. ایک تاریخی ڈاکومنٹ ہے یہ انٹرویو. ایسے واقعات, ایسے معاملات سامنے آئے جو آج سے پہلے کبھی سامنے نہیں آ سکے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت آپ کی شکریہ. بڑی مہربانی. آج کے لیے اتنا ہی. یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اس طرح کے مزید پوڈ کاسٹ, اس طرح کی مزید گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی. بہت شکریہ.